وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم 15 شعبان کی رات آنے والے سال کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پھر 27 رمضان تک اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا کہ میرے بندے روزہ رکھیں، صبح شام قبولیت دعا کا وقت ہوگا، یہ مجھ سے مانگیں، جو میرے دربار میں اپنی مشکلات لے کر آئے گا میں ان کو آسان کر دوں گا، جو پریشانیاں لے کر آئے گا میں ان کو ختم کر دوں گا۔ یہ اپنے بندوں کو اپنے حال احوال سنانے کا موقع دیا۔ 27 رمضان کو جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس میں اس بجٹ کو فائنل کر کے فرشتوں کو ایگزیکیوشن کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ گویا آج کی رات اس آنے والے سال کے بجٹ پر نظر ثانی کی آخری رات ہے، یوں سمجھ لی۔ جو چاہے میں بے اولاد ہوں اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے وہ مانگے، جو سمجھے کہ میں پریشان حال ہوں اللہ سے مانگے، جو سمجھے کہ مجھے ازدواجی زندگی کے لیے اچھے ساتھی کی ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگے، جو سمجھے میں مقروض ہوں وہ اللہ سے مانگے، جو سمجھے میں بیمار ہوں وہ اللہ سے صحت مانگے۔ آج مالک الملک سے مانگنے کی رات ہے، وہ ہستی جو چاہے تو بندے کی تقدیر کو بدل کے رکھ سکتی ہے، ایک لمحے کے فیصلے میں ایک شقی کو سعید بنا سکتی ہے، اور ہم آج اس مالک الملک کے دربار میں آئے بیٹھے ہیں۔ اس وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ اس دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں، ہوا سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، مٹی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سب چیزیں مخلوق ہوئی ہیں، اس مخلوق کو پیدا کرنے والا جو پروردگار ہے اس پروردگار سے نفع اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہی بات سمجھائی کہ لوگو تم اپنی زندگی کو میرے طریقے پر اپنا لو، تم اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بندے بن جاؤ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کہ جو شخص اللہ رب العزت سے مانگنا چاہے اس طریقے کا نام دعا ہے۔ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں نا، یوں سمجھیں کہ اللہ کے دربار میں اپلیکیشن فارورڈ کرنے کے طریقے کو دعا کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کھول کھول کے یہ طریقہ بتایا تاکہ اپلیکیشن بھرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے، بندہ یہ نہ بعد میں کہے کہ جی مجھے تو کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ چنانچہ آج کی رات اسی دعا کے بات ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ مغز ہے۔ ایک جگہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا میں اور باقی اعمال میں ایک بنیادی فرق سمجھیں، اور وہ بڑا عجیب ہے کہ باقی دین کے اعمال اگر دنیا کی نیت سے ہوں تو وہ عمل ہی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کو سمارٹ ہونے کا شوق ہے، وہ سارا دن کچھ نہیں کھاتی پیتی، اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت روزے کی تھی ہی نہیں۔ گو اس نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب کا کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، عمل روزے والا کیا، ثواب نہیں مل سکتا، نیت نہیں تھی۔ اسی طرح اگر دنیا کی نیت ہو کہ انسان دنیا کی واہ واہ چاہتا ہے اس لیے کسی کو صدقہ خیرات دیتا ہے، اس کا ثواب کوئی نہیں ملے گا، نیت میں دنیا تھی۔ تو باقی تمام اعمال اگر دنیا کی نیت سے کر لیے جائیں تو ان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، یہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ خالص اپنی دنیا کے لیے اللہ سے دعا مانگے، یہ دعا پھر بھی عبادت ہوتی ہے۔ خالص دنیا کے لیے مانگے، اللہ مجھے دنیا کا یہ چاہیے، یہ پھر بھی عبادت ہے۔
اللہ اکبر کبھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ. جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. اور ایک جگہ فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے ان ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا. ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں زیادتی نہیں ہوتی مگر نیکوکاری کی ساتھ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اور انسان کو جو رزق ملنے والا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں جو پریشانی آتی ہیں نا وہ اصل میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند جو نازل ہو چکی اور اس کے لیے بھی فائدہ مند جو ابھی نازل نہیں ہوئی. جو ہو چکی اب اللہ اس کو برداشت کرنا آسان فرما دیتے ہیں، اور جو نہیں ہوئی اللہ اس کو وہیں روک دیتے ہیں. آگے عجیب بات فرمائی وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ، بلا نازل ہوتی ہے بندے کے اوپر، نیچے سے اس کی دعا جاتی ہے. فَيَا تَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ دعا اس بلا کو دھکیلتی رہتی ہے، اس بندے تک آنے نہیں دیتی. چنانچہ انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو رب کریم اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اس کے حالات کو ٹھیک فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ من لم يدعو اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا کا معاملہ دیکھو، کسی سے ایک دفعہ مانگو وہ دے گا، دوسری دفعہ مانگو دے گا، تیسری دفعہ کنی کترا جائے گا، چوتھی جگہ بولنا چھوڑ دے گا، پانچویں دفعہ تو صاف جھنڈی دکھائے گا. کیا مصیبت ہے، ہر وقت مانگتے ہو. دنیا داروں سے مانگو تو جتنا زیادہ مانگو گے اتنا وہ دھکے دے کے نکالیں گے. اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مانگے دیتے ہیں، 2 دفعہ مانگے دیتے ہیں، 10 دفعہ مانگے دیتے ہیں، 100 دفعہ مانگے دیتے ہیں. بلکہ جو بندہ ہر حال میں اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا ولی بنا لیا کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ میرے سوا کسی سے مانگتا ہی نہیں، یہی میرا دوست ہے. اللہ اکبر کبھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اعجز الناس من عجز من ان الدعاء، انسانوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ جو دعا کرنے سے عاجز ہو جائے. وابخل الناس من بخل بالسلام، اور سب سے بخیل وہ جو دوسروں کو سلام ہی نہ کرے. حدیث مبارکہ میں فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. اسلحہ سے کیا مراد؟ کہ انسان شیطان کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، حاسدوں کے ساتھ اس اسلحے کے ذریعے سے فائٹ کر سکتا ہے. ان کے مکر سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اس لیے جتنی دعا مانگے گا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہوں گی. چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ انسان اپنے بچاؤ کی جتنی تدبیریں کرتا ہے، انسان اپنے بچاؤ کی جتنی تدبیریں کرتا ہے یا بہتری کے جتنے اسباب کرتا ہے، ان سب میں سے بہتر تدبیر اور بہتر سبب اس کی دعا ہوا کرتی ہے. آپ اپنے لیے کوئی بھی سبب بنائیں، سب سے بہترین سبب آپ کا دعا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے، 3 میں سے ایک صورت میں قبول کرتے ہیں. توجہ فرمائیں، بندے نے جیسے دعا مانگی ویسے قبول ہو گئی. ایک صورت تو یہ ہے اگر ایسے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت اس بندے سے ہٹا دیتے ہیں، کمپنسیشن ہو گئی. کیا پتا کہ وہ بلا اور مصیبت زیادہ بڑی تھی. تیسرا، اگر یہ بھی نہ ہوا
اللہ تعالیٰ اس بندے کے اکاؤنٹ میں اس دعا کو لکھوا دیتے ہیں، انٹری کروا دیتے ہیں کہ اس نے دعا مانگی تھی، دنیا میں اس کو ریوارڈ نہیں ملا، نوٹ کرو اس کے اکاؤنٹ میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنا اس کو اجر اور بدلہ دیں گے کہ وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے ہر ایک کا بدلہ آخرت میں عطا کیا جاتا۔ تو مومن کو تو مزے ہیں، 3 میں سے ایک نہ ایک صورت جو ہے اس میں اس کی دعا قبول، ویسے قبول ہو جائے تو بھی مزے، اس کے بدلے بلا مصیبت دور ہو جائے تو بھی مزے، اور قیامت کے دن اجر اور بدلہ ملے تو بھی مزے۔ اس لیے دعا خوب مانگنی چاہیے اور زیادہ مانگنی چاہیے۔ ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا رد فرماتے ہیں، یا تو اس بندے کے جسم پہ کپڑے حرام کے ہوتے ہیں یا کھانا حرام کا ہوتا ہے، یا وہ بندہ اپنی زبان سے خود کہتا ہے او جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ کتابوں میں علماء نے لکھا کہ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے خود یہ لفظ کہہ دیتے او جی ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی، اس بات پر اللہ کو اتنا جلال آتا ہے، اللہ اس کی مانگی دعا کو پھر رد فرما دیتے، اس لیے یہ لفظ کبھی بھی نہیں کہنے چاہیے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ سختی میں اس کی دعا قبول ہو، اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں اللہ سے دعا مانگا کرے۔ جو خوشحالی کے دور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوگا، اللہ تنگ دستی کے عالم میں بھی اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ آج آٹا گھر پہ نہ ہو پھر تو ہر کوئی رو کے مانگتا ہے، لیکن گھر میں اگر سب کچھ کھانے کا ہو پھر کسی کو دیکھا کہ رو کے مانگ رہا ہو، پھر ہم رو کے نہیں مانگتے کہ اللہ ہم اب بھی تیرے محتاج ہیں۔ تو خوشحالی کے زمانے میں دعائیں مانگیے، اس کی برکت سے اللہ تنگ دستی کے عالم میں دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اب دعا کیسے مانگی جائے، کچھ اس پہ بھی بات ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے دعا کے آداب کو تفصیل کے ساتھ کھولا۔ آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس میں بعض رکن ہیں ان کے بغیر دعا ہی نہیں ہوتی، بعض شرائط ہیں، بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، بعض کو نہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز کہ کھانے پینے پہننے اور کمانے میں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ دوسرا اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا، دکھاوا نہ ہو۔ تیسرا دعا سے پہلے کچھ نیک عمل کرنا اور سختی کے وقت میں اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ چوتھا صاف پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، دعا سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا، 2 زانو بیٹھنا، دعا کے اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اول اور آخر درود شریف پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو پھیلانا، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو ایسے نہیں بلکہ کھلا رکھنا، دعا مانگتے وقت با ادب رہنا، عاجزی کرنا، اپنی مسکنت کا اظہار کرنا، دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، کافیہ بندی سے پرہیز کرنا، گانے کی طرز اختیار نہ کرنا، انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، چلا کے دعا نہیں مانگنی، مجمع ہو تو بھلے اونچی آواز میں مانگے مگر بہت چلا کے جو بات کی جاتی ہے وہ اذان نہیں دینی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، جو صحیح احادیث میں دعائیں مروی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان دعاؤں کو مانگنا، اس لیے کہ وہ مقبول دعائیں ہیں، جامع دعائیں مانگنا، اپنی ذات سے ابتدا کرنا، پھر اپنے والدین مومن بھائیوں کے لیے دعا کرنا، عزم و یقین کے ساتھ دعا کرنا، رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کرنا، کوشش و محنت سے حضور قلب کے ساتھ تہ دل سے دعا کرنا، ایک دعا کو بار بار مانگنا، دعا میں اصرار کرنا، دعا میں کسی گناہ کی دعا نہ مانگنا کہ دعا مانگے کہ فلاں بندہ مجھے گناہ کرنے دے، ایسی دعا نہیں مانگنی، کسی محال چیز کو نہ مانگنا، مثلا کسی کو زیادہ ہی شوق ہے اللہ مجھے لڑکی بنا دے، اب یہ محال ہے نا، اللہ نے تو اسے مرد بنا دیا، تو امر محال مت مانگے دعا میں، رحمت خداوندی کو تنگ نہ کرے کہ بس اللہ مجھے بخش دے، نہیں، مجھے کیوں، سب کو اللہ بخش دے، سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، اپنی تمام حاجتیں مانگنا، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگنا، دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ پھیرنا،
جو دعا سننے والے ہیں ان کا اخلاص کے ساتھ آمین کہتے رہنا، یہ احادیث کی کتابوں میں تمام جو ہے وہ احادیث آ چکی۔ جلد بازی نہ کرے، اللہ آج ہی دعا قبول کر لے۔ ان آداب کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو جلدی قبول ہوں گی۔ اب دعا کے قبول ہونے کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ان اوقات میں جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ مثلا شب قدر جیسے آج کی رات، یہ قبولیت دعا کی رات، عرفہ کا دن، حج کا دن، رمضان مبارک کے مہینے میں دعا قبول، شب جمعہ میں دعا قبول، جمعہ کے دن میں دعا قبول، آدھی رات کے وقت دعا قبول، پہلی تہائی رات میں دعا قبول، آخری تہائی رات میں دعا قبول، سحری کے وقت دعا قبول، ساعت جمعہ میں جب امام خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا قبول۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا لانا کی روایت ہے کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان مانگی ہوئی دعا قبول۔ پھر کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن حالتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مثلا جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو جیسے ہی اذان شروع ہو نا اللہ اکبر، اگر دل میں سے کوئی دعا نکلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگے تو قبول، مصیبت زدہ شخص کی دعا قبول، میدان جہاد میں صف باندھے ہوئے ہوں تو دعا قبول، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول، سجدے کی حالت میں دعا قبول، تلاوت قرآن مجید کے بعد دعا قبول، زمزم پیتے ہوئے دعا قبول، میت کے پاس حاضر ہوتے وقت دعا قبول، مرغ کی اذان سنے آواز سنے دعا قبول، بہت سارے مسلمانوں کا مجمع ہو دعا قبول، ذکر کی مجلسوں میں دعا قبول، جب امام فاتحہ ختم کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں اس وقت کی دعا قبول، میت کی آنکھ بند کرتے وقت کی دعا قبول، نماز کی اقامت جب کھڑی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول، بارش ہوتے وقت دعا قبول، کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے عمرہ حج پہ جانے والوں کی تو ان کی دعا قبول۔ قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر 2 مرتبہ اللہ اللہ کا لفظ آیا ہے، قریب، رسول اللہ ہے، تو اس کے درمیان میں مانگی ہوئی دعا قبول۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات کی دعا قبول، چنانچہ طواف کرتے ہوئے ملتزم سے لپٹ کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیت اللہ شریف کے 15 مقامات گنوائے ہیں جن میں دعا قبول۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں دعا قبول، چنانچہ دکھی دل والا بندہ جہاں کہیں ہوگا اس کی موجودگی میں دعا قبول، مظلوم کی دعا قبول، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول، امام عادل کی دعا قبول، نیک بندے کی دعا قبول، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو اس کی دعا قبول، مسافر کی دعا قبول، اب مسافر تو یہاں بہت سارے ہیں، روزہ دار جس وقت افطار کرے اس وقت کی دعا قبول، مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے قبول، ختم قرآن جب ہوتا ہے تو اس وقت حافظ جو دعا مانگے یا مجلس میں جو دعا مانگی جائے اس وقت کی دعا قبول، مریض کی دعا قبول، مجاہد کی دعا قبول۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اب نیکوں کی فہرست میں تو ہم نہیں شامل ہو سکتے جو اللہ کے ہاں نیک ہوتے ہیں، البتہ مسافروں کی فہرست میں تو ہم شامل ہیں، اس لیے کہ گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر سے دور آ کر ایک جگہ موجود، شرعی حکم بھی لاگو مسافر کا، لوگ بھی مسافر سمجھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی نسبت ہے، اللہ اگر اس کو قبول کر لے تو یقیناً دعا قبول ہوگی۔ اب ذرا چند باتیں دل کے کانوں سے اور سن لیجئے۔ کئی مرتبہ بندہ دل میں یہ سوچتا ہے جی میں تو بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اور جی میری دعا کہاں قبول ہوگی۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں لا یمنعن احدن الدعاء ما یعلم فی نفسہ، تم میں سے کوئی بندہ دعا کرنے سے رکے نہیں جو کچھ وہ اپنے اندر کے بارے میں جانتا ہے، یعنی اندر تو جانتا ہے نا حال کیا ہے، یعنی من التقصیر فإن اللہ قد اجاب دعاء الشر خلقہ وہو ابلیس حین قال رب انذرنی الی یوم یبعثون۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے جو شریر شیطان تھا، جب اس نے اللہ کے سامنے دعا مانگی تھی رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کتنا خطا کار کیوں نہ ہو، کتنا گناہگار کیوں نہ ہو،
وہ بھی اگر اللہ سے اخلاص سے دل کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ یقیناً اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ کسی عارف نے شعر کہا لا تسألن بنی آدم حاجتاً، کہ بنی آدم سے تم اپنی حاجتیں مت مانگو، واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، اس ذات سے مانگو کہ جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، کوئی پہرے دار نہیں ہوتا۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ بَنِيَّ آدَمَ يَغْضَبُ، اور بنی آدم جب تم اس سے مانگو تو وہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہی سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ دعا مانگتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے، اس لیے کہ اگر یکسوئی نہیں ہوگی تو پھر دعا قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچے گی۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، توجہ سے سنیے۔ قیل کہا گیا مر موسیٰ علیہ السلام برجل، موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، یدعو ویتضرع، دعا مانگ رہا تھا اور خوب تضرع کے ساتھ رو رو کے مانگ رہا تھا۔ فقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی لو کانت حاجتہ بیدی فقضیتھا، اگر اس کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا۔ یعنی وہ اتنا مانگ رہا تھا لجاجت سے اور رو رو کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل پسیج گیا سن کے، اور وہ فرمانے لگے کہ اللہ اس کی حاجت اگر میرے بس میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا۔ فأوحى اللہ تعالی الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، انا ارحم بہ منک، ہے موسیٰ علیہ السلام میں آپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، ولکنہ یدعونی، بات یہ ہے کہ یہ دعا تو کر رہا ہے، وَلَهُ غَنَمٌ، اور اس کا بکریوں کا غلہ ہے، وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَنَمِهِ، اور اس کا دل بکریوں کے ان غلے کی طرح مشغول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِنِّي لَا أَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ يَدْعُونِي وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَيْرِي، اور میں بندے کی دعا نہیں قبول کرتا کہ جو دعا تو مجھ سے مانگ رہا ہو اور دل اس کا کسی غیر کی طرف متوجہ ہو۔ فذکر موسیٰ علیہ السلام للرجل، موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا تذکرہ اس بندے سے کیا، ذالک، اس بات کا، فانقطع الی اللہ بقلبہ، چنانچہ وہ اس نے اپنے دل کو منقطع کر لیا ادھر سے اللہ کی طرف، فقضیت حاجتہ، اللہ نے اسی وقت اس کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا مانگنے کی شرط یہ ہوئی کہ ہمارے دل دنیا کی چیزوں میں مشغول نہ ہو، خالص اللہ کی طرف مشغول ہو۔ چنانچہ ایک دوسری روایت ہے، اوحى اللہ الی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، حب لی من قلبک الخشوع، اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام اپنے دل سے مجھے خشوع دے دیجئے، ومن بدنک الخضوع، اپنے بدن میں خضوع پیدا کر لیجئے، ومن عینک الدموع، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیجئے، ودعنی، پھر مجھ سے دعا کیجئے، فإنی قریب مجیب، میں اس دعا کو جلدی قبول کرنے والا ہوں۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، جسم میں ادب ہو، اور انسان کی آنکھوں میں آنسو ہو، اور لجاجت کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ علماء کا اس میں اختلاف ہوا کہ سکوت افضل ہے یا مانگنا افضل ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ سکوت افضل، اختلف الناس فی ان الافضل الدعاء اما السکوت والرضا، دو ہی باتیں ہیں نا، ایک تو چپ رہو بس اللہ کی رضا پہ راضی، یہ بہتر ہے، یا پریشانی ہو تو اللہ سے مانگ لو۔ فمنہم من قال الدعاء عبادہ، ان میں سے بعض نے کہا کہ دعا عبادت ہے، وَلِأَنَّ الدُّعَاءَ اظہار الافتقار الی اللہ تعالی، اور دعا میں انسان اللہ کے سامنے اپنی پریشانی، اپنی فقیری کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوسری جماعت نے کہا کہ السکوت تحت جریان الحکم اتم، کہ اللہ کا جو حکم آ گیا بس خاموش رہے کہ میرے مالک کی جو مرضی، میں اللہ کی رضا پہ راضی۔ قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرا ان اللہ تعالی، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شغلہ ذکری ان مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، کہ جس کو میری یاد دعا مانگنے سے روک لے، میں دعا مانگنے والوں سے اس کو زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں، لیکن بزرگوں نے اس میں تطبیق کیسے دی؟ فرماتے ہیں وقال قوم، علماء نے یہ کہا
یکون صاحب دعاء بلسانہ، یکون صاحب الدعاء بلسانہ، زبان سے اللہ سے دعا مانگے، ورزم بقلبہ، اور دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، لیاتی بالامرین جمیعا، تاکہ دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں۔ تو دعا بھی اللہ سے مانگے مگر دل میں یہی رکھے کہ مولا تیرا جو فیصلہ ہوگا میں تو اس سے راضی ہوں گا، مانگے صحیح، سبحان اللہ۔ چنانچہ دعا مانگتے ہوئے لجاجت کے ساتھ جتنی دعا مانگے گا جلدی قبول ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں خشک سالی ہوئی۔ خشک سالی سے کیا مراد؟ بارش نہیں ہوتی تھی، چنانچہ لوگوں نے علماء میں سے 3 بندے منتخب کیے اور ان کے ساتھ دعا کے لیے نکلے ایک میدان میں۔ ایک نے کہا الہی آپ نے تورات میں فرمایا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دیں گے، الہی ہم نے اپنی جہانوں پر ظلم کیا ہے تو پھر تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا الہی آپ نے تورات میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو آزاد کریں، الہی ہم بھی تیرے غلام ہیں، تیرے دروازے پر حاضر ہیں، تو بھی ہمیں آزاد فرما دے۔ تیسرے نے کہا الہی آپ نے تورات میں فرمایا ہے کہ جب ہمارے دروازوں پر مسکین کھڑے ہوں ہم ان کو محروم نہ پھیریں، مولا ہم بھی مسکین ہیں اور آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، ہمیں خالی نہ بھیجیے، دعا کو قبول کر لیجئے۔ اس بندے نے دعا ابھی ختم نہیں کی تھی، اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی ہم بھی اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اے پروردگار آپ بھی ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے، اور مانگیں تو پھر خوب اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ، جتنا مانگ سکتے ہو اتنا عاجزی کے ساتھ مانگیں کہ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بندے کا اعتراف جرم بہت پسند فرماتے ہیں کہ بندے نے گناہ کر لیا، اب وہ میرے دربار میں آئے اور اپنے گناہ کا اقرار کر لے اور مجھ سے معافی مانگے۔ حضرت قبرستانی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعتراف جرم کو پسند کرتے ہیں۔ اندلس میں ایک مرتبہ اسی طرح بارش رک گئی، لوگ 3 دن تک دعا مانگتے رہے اور 3 دن تک بارش نہیں ہوئی، تو لوگوں نے وقت کے حاکم عبد الرحمن ناصر کو کہا کہ 3 دن سے شہر کے علماء، شہر کے سب لوگ مرد عورت دعائیں مانگ رہے ہیں مگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی اور بارش نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا، ننگے پاؤں سر سے اس نے تاج اتار دیا، ننگے سر اس مجمع کے سامنے آیا اور آ کر یہ دعا مانگی کہ اللہ مجرم تو میں ہوں، میری وجہ سے اپنے بندوں کو اس رحمت سے محروم نہ کر دے۔ اس کا یہ اعتراف کر کے دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسی وقت اللہ نے بارش عطا فرمائی۔ تو بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دعا مانگے کہ میرے مالک انسان ہیں، خطا کار ہیں، آپ سے رحمت کے طلبگار ہیں، آپ رحیم اور کریم ہیں، ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ چنانچہ ایک عجیب واقعہ حدیث پاک میں آیا ہے، امید ہے آپ اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں ان وہب ابن منبہ، وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب آتن مسرف علی نفسہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی سرکش تھا، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ فحضرتہ الوفات فی خربۃ علی باب البلد، اس کو موت آ گئی ویرانے میں شہر کے دروازے کے قریب۔ اب ہوا کیا تھا کہ شہر والوں نے اسے شہر سے نکال دیا تھا کہ تو اتنا گناہگار کہ تیری وجہ سے کہیں ہم پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس کو شہر سے دھکے دے کے نکال دیا تھا۔ اب وہ ویرانے میں تھا، ویرانے میں نہ اس کا کوئی کھانا نہ پینا، نہ کوئی ہمدم نہ غم گسار، سردی کے موسم تھا اور وہ بیمار ہو گیا اور دوا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اب اس کو اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا کہ میرا یہاں کوئی نہیں۔ جب اکیلا ہوا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ اس کی وفات ہو گئی۔ فأوحى اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، ان ولی من اولیائی حضرہ الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ، آپ وہاں جائیے، وغسلہ،
اس کو نہلائیے، وصلی علیہ، اور اس کی جنازہ کی نماز پڑھیے، وقل، اور اعلان کر دیجئے، لمن کثر عصیانہ، جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں، یحضر جنازتہ، وہ اگر اس کے جنازہ پڑھنے میں حاضر ہو جائے گا، لأغفر لہم، میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا نا، تو کہتے ہیں کہ لوگ تو اپنے گھروں سے فوراً نکل آئے، سارے کے سارے لوگ وہاں پہنچے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ لِأَكْرِمَ مَثْوَاهُ، اور پھر اس کو آپ دفن کیجئے تاکہ میں اس کو بہترین ٹھکانہ عطا کر دوں۔ فنادا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا فی بنی اسرائیل میں، فَكَثُرَ النَّاسِ، بہت لوگوں کا مجمع لگ گیا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ عَرِفُوهُ، جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس بندے کو پہچان لیا۔ فقالو، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہ فاسق ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ بڑے حیران، بڑے تعجب کہ ہاں یہ تو وہی پاپی ہے، وہی نوجوان ہے کہ گناہ کے بغیر رہتا نہیں تھا، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، فرمایا صدقوا وہم شہدائی، صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ اور یہ اس کے گواہ ہیں، الا انہ لما حضرت الوفات فی هذه الخربۃ، مگر جب اس بندے کو اس ویرانے کے اندر وفات آئی، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنے دائیں بھی دیکھا اور اپنے بائیں بھی دیکھا، فلم یرا حمیما، اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا، ولا قریبا، کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا، اکیلا تھا۔ ورآ نفسہ غریبۃ، اس نے اپنے نفس کو غریب پایا، وحیدتاً، اکیلا پایا، ذلیلتاً، اپنے آپ کو ذلیل پایا، منکسرتاً، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا دل پایا، فرفع بصرہ الیہ، پھر اس نے میری طرف اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ لفظ کہے، الہی عبد من عبادک، اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، عبد من عبادک غریبا فی بلادک، شہر سے نکلا ہوا ہوں، کوئی مجھے شہر میں رہنے نہیں دیتا، عبد من عبادک غریب فی بلادک، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر میں جان لیتا کہ آپ کا عذاب جو آپ مجھے دیں گے آپ کے ملک میں اضافہ کر دے گا، وَعَفُوكَ عَنِّي، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے، يَنْقُصُهُ مِنْ مُلْكِكَ، آپ کی شاہی میں کچھ کمی ہو جائے گی اس سے، ماں لما سألتك المغفرہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا سوال ہی نہ کرتا، وَلَيْسَ لِي مَلْجَأٌ وَلَا رَجَاءٌ إِلَّا أَنْتَ، میرا ملجا اور میرا ٹھکانہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، وَأَنْتَ قُلْتَ، اور آپ نے یہ فرمایا ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور ہوں و رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امید کو خراب نہ کر دے، ناکام نہ کر دے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکانا یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ھذا ھذہ الصفہ، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں، اور وہ اتنا اپنے آپ کو پامال کر کے دعا مانگ رہا ہے، وقت توسل الی بی، اس نے مجھ سے میرے ہی وسیلے سے دعا کی، وتضرع بین یدی، میرے سامنے گڑ گڑایا، وعزتی، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر اس نے ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں مجھ سے دعا کی ہوتی، لَوَهَبْتُهُمْ لَهُ لِذِلِّ غُرْبَتِهِ، میں اس کے انکسار کی وجہ سے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسا بندہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے اس وقت معاف دعا مانگتا، میں ساری دنیا کے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یا موسیٰ انا کہف الغریب
موسیٰ علیہ السلام میں پردیسی بندے کی پناہ گاہ ہوں، وہ حبیبہ اور میں اس کا دوست ہوں، وہ طبیبہ اور میں اس کا طبیب ہوں، وہ راحمہ اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ یقیناً ہمیں مانگنا نہیں آتا، اگر ہم صحیح طریقے سے مانگیں تو رب کریم یقیناً ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخری حدیث، کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام رجل، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، لا یستقیم علی توبۃ، وہ اپنی توبہ کے اوپر جمع نہیں رہتا تھا۔ فاوحى اللہ الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، قل لہ، اس نوجوان کو کہہ دو، لا تفسد توبتک، اپنی توبہ کو مت توڑنا، فَإِن رَجَعْتَ إِلَىٰ مَعْصِيَتِكَ عَاقَبْتُكَ، اگر تو اپنے گناہ کی طرف لوٹا تو پھر میں بھی تجھے سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں وَلَا أَقْبَلُ تَوْبَتُكَ، اور تیری توبہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ فَبَلَغَهُ الرِّسَالَةَ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ فَصَبَرَ أَيَّامًا، اس نے کچھ دن تو صبر کیا۔ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَعْصِيَةٍ، پھر گناہ کر بیٹھا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، قُل لَّهُ، اسے کہہ دو، انی غضبت علیہ، میں اس کے اوپر ناراض ہوں۔ فَبَلَغَهُ الرِّسَالَةَ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ فَخَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاء، وہ بندہ صحرا میں نکل گیا۔ وقال، اور یہ کہنے لگا، الہی ما هذه الرسالة التي ارسلتها الی مع موسیٰ، یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیسا پیغام بھیجا ہے؟ انفدت خزائن عفوک، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے جو آپ اپنے پیغمبر اسلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں غضب ہوں، میں تم پر ناراض ہوں اور تمہاری توبہ کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ وَأَيُّ ذَنبٍ أَعْظَمُ مِنْ عَفْوِكَ، میرے مولا کون سا میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑا ہے کہ معاف ہونے کے قابل نہیں؟ حتیٰ تقول لا اغفر لک، آپ فرماتے ہیں کہ میں مغفرت نہیں کروں گا۔ فَكَيْفَ لَا تَغْفِرْ لِي، آپ کیسے میری مغفرت نہیں کریں گے؟ وَالْكَرَمُ مِنْ صِفَاتِكَ، آپ کی صفات میں سے ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں۔ فَإِذَا أَيَّسْتَ عِبَادَكَ من رحمتک، اے اللہ آپ اگر اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کریں گے، فَمَن يَرْجُونَ، آپ کے بندے کہاں جائیں؟ کون سا کوئی اور دروازہ ہے کہ ہم اس دروازے پہ چلے جائیں؟ وَإِن تَرَدتُّهُمْ فَمَن يَقْصُدُونَ، اگر آپ انہیں دھکے دیں وہ کہاں کا قصد کرے؟ اللہم ان کانت رحمتک نفدت، اللہ اگر آپ کی رحمت ختم ہو گئی ہے، وَلَا بُدَّ مِنْ عِذَابِي، تو اے اللہ بھلے مجھے عذاب دے دیجئے۔ فَجْعَلْ عَلَيَّ ذُنُوبَ عِبَادِكَ، اللہ اپنے باقی سارے بندوں کے گناہ بھی میرے سر پہ ڈال دے۔ فَإِنِّي فَدَيْتُهُمْ بِنَفْسِي، اللہ میں سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا۔ اللہ مجھ کو عذاب دے لے، باقی بندوں کو معاف کر دے، میں سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا، قُل لَّهُ سے کہہ دیجئے، لَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مُطْبِقَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر تیرے گناہ آسمان اور زمین کے فاصلے کو بھر دیتے، لَغَفَرْتُهَا لَكَ، تیری اس دعا کے بعد میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتے۔ کما عرفتنی بکمال العفو والرحمہ، تو نے میرے عفو اور میری رحمت کو صحیح سمجھ لیا۔ اللہ اکبر، اگر ہم اس طرح سے دعا مانگیں یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹائے، ہم پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ہمارا تو اللہ کے سوا کوئی اور ہے بھی نہیں۔ اے اللہ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں اور خربوں بندے ہیں، ہمارا تو آپ جیسا خدا کوئی اور نہیں، آپ ہی سے ہم نے مانگنا ہے۔ اے اللہ آپ ہم پر مہربانی فرما دیجئے اور آج کی اس بابرکت رات میں ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔